بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز ٹی وی چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محل میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ شراب و شباب کی محفل جاری تھی۔ رقص و سرور زور و شور سے منعقد کیا جا رہا تھا۔ سلطان معظم مہمان خانے سے دربار میں تشریف لائے تو اس قدر برائیوں سے بھری محفل کو دیکھ کر بے اختیار اللہ کے حضور توبہ کی اور ایک ناگوار سی نظر ان سب پر ڈالی۔ وہاں سپاہیوں کی کثیر تعداد تھی جو اس بات کی واضح نشانی تھی کہ یہودی بادشاہ موت سے بے حد ڈرتا ہے اور اسے زندگی سے بہت زیادہ پیار ہے۔ وہ بادشاہ تکبر کا مجسمہ تھا اور پوری اکڑ کے ساتھ محل کے اندر تشریف لاتے ہی اس نے سلطان کو مخاطب کیا اور ایسا مطالبہ کیا جسے سن کر سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ان کا ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سلطان کو اپنے دربار میں بلایا اور اب سلطان سے ایسا گھٹیا مطالبہ کیا جسے سن کر سلطان کی روح بھی کانپ گئی۔ سلطان معظم نے یہودی بادشاہ کے منہ سے یہ بات سنی تو انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کا یہ مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہودی بادشاہ نے سلطان کے سامنے ایک ایسی شرط رکھی تھی جسے سن کر سلطان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے غور سے یہودی بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے موت تو قبول ہے لیکن مجھے تمہارا یہ مطالبہ ہرگز قبول نہیں، چاہے اس کے لیے تم کسی بھی حد سے گزر جاؤ۔ لیکن میرا موقف جو کل تھا وہی آج بھی ہے، میرا جواب جو کل تھا وہی آج بھی ہے۔ تم لوگ اپنی چال میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اہم مشن کا حصہ بنا تھا، لیکن تم لوگوں نے جو مطالبہ میرے سامنے رکھا ہے میں اسے اپنی زندگی میں تو کیا اپنی موت کے بعد بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی سلطان نے جیسے ہی اپنے میان سے تلوار نکالی تو یہودی بادشاہ نے آگے بڑھ کر انہیں زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سلطان یہ سب دیکھ کر گھبرائے نہ تھے بلکہ مسکرائے اور یہودی بادشاہ کی طرف دیکھ کر تاریخی جملہ ادا کیا جسے سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی غائب ہوگی۔ سلطنت کا موسم نہ جانے کیوں بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی اور بدن کو جھلسا رہی تھی۔ یہ سخت دوپہر کا وقت تھا۔ سلطان معظم اپنے خوابگاہ میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے اور سلطنت کی سلامتی کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ ابھی انہوں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ ایک سپاہی نے ان کے خوابگاہ کے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ سلطان اٹھے تھے، انہوں نے اپنا مسلح اٹھا کر رکھا اور پھر سپاہی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے اندر آ کر سلطان کو سلام کیا اور پھر سلطان کو جو خبر سنائی اسے سن کر سلطان کے دل پر بہت بری سی چوٹ محسوس ہوئی۔ وہ دہل کر رہ گئے۔ سپاہی نے آ کر سلطان کو کہا تھا کہ سلطان معظم، آپ نے جو کل مناظرہ منعقد کروایا تھا وہ دین کے بڑے بڑے دائیوں کو بلوا کر غیر مسلموں کے لیے محفل منعقد کروائی تھی۔ وہ ان محفلوں کا بہت اچھا خوبصورت اثر ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دوسری سلطنت سے بھی لوگوں کو آنے کی دعوت دی تھی کہ وہ آئیں، اسلام کی روح کو سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آیا انہیں اپنے دین پر چلنا ہے یا اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کے اس مناظرے کے جواب میں بہت سے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور نہ صرف اس مناظرے میں شرکت کی بلکہ دین کے داعیوں کی دعوت بھی غور سے سنی اور پھر ان پر جو سوال ان کے ذہن میں اٹھ رہے تھے ان کا جواب تلاش کیا، اور جب ان کا جواب انہیں اچھی طرح مل گیا، ان کی دل کی تسلی ہوگی تو انہوں نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے کہ ایک ہی وقت میں مناظرے میں تقریباً 20,000 افراد مسلمان ہوئے، جس میں سے 5,000 افراد تو غیر اسلامی سلطنت سے آئے ہوئے لوگ تھے جو اپنے خرچے پر آئے تھے اور انہوں نے اس مناظرے میں بھرپور شرکت کی تھی، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن سلطان معظم، کل جب یہ لوگ رات کے وقت دوبارہ اپنی سلطنت میں جانے کے لیے تیار تھے اور رفتے سفر باندھا اور اپنی سرزمین پر پہنچتے ہی انہیں وہاں کے یہودیوں نے گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ زندان میں ڈال دیا، اور ان کے ذریعے ہمیں پیغام بھجوایا ہے کہ آ کر اپنے ان 15,000 لوگوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیں اور لے جائیں تاکہ ہماری سلطنت پر زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے، اور یہ لوگ ویسے بھی مسلمان ہو چکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ غیر اسلامی سلطنت کو چھوڑ کر مسلم سلطنت میں جا کر رہنا شروع کر دیں۔ یہ سنتے ہی سلطان کو سخت تعجب ہوا اور ان کے دل پر ایک چوٹ سی پڑتی محسوس ہوئی۔ ان کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے اسی وقت سپاہی سے کہا کہ تمہیں
इसी वक्त उनके इल्ची से ये सवाल करना चाहिए था कि क्या उसकी सल्तनत के कवानीन में ये बात शामिल है कि कोई भी मुस्लिम वहाँ नहीं रह सकता। अगर उसका जवाब ना होता तो फिर हम उसकी गर्दन उड़ाकर उसकी गर्दन तोहफे में उस यहूदियों की सल्तनत की तरफ भेज दें कि ये लोग बहुत बड़े जालिम हैं। अगर कोई अपने दीन पर और मजहब पर अमल करने की आज़ादी चाहता है तो ये लोग कौन होते हैं उसे रोकने वाले। मेरा दिल इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख रहा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हक और सच्चाई की तलाश की और उसी की तलाश में उनकी मुलाकात दीन इस्लाम से हुई और उन्होंने जब उसे कबूल किया तो ये लोग जो शैतान के बहुत बड़े कारिंदे हैं उनको रोक रही हैं। उनकी ज़िंदगियां उन पर तंग कर रही हैं ताकि ये लोग दोबारा से अपने पुराने दीन पर आ जाएं, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अगर मेरे मुनाजरे में शिरकत करने के बाद उनकी दिल की हालत बदली है तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगरचे वो मेरी सल्तनत के रहायशी नहीं लेकिन मैं उनकी मदद करूं कि एक इस्लामी मुआशरे के तहत तो मुझे उनकी मदद बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए कि वो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा मदद और तसल्ली की ज़रूरत है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस ख़ास काम के लिए चुन लिया है, इसलिए मैं इस काम से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा और उन यहूदियों की सल्तनत के बादशाहों को अच्छी तरह बता दूंगा कि मुसलमान अकेले नहीं हैं और मैं ज़रूर उनको अपनी सल्तनत में कबूल करूंगा कि भले ही मेरी सल्तनत के मुआशी हालात पर बोझ क्यों न बढ़ जाए, लेकिन मैं उन्हें इस तरह के लिए नहीं छोड़ सकता। चुनांचे उन्होंने सिपाही को हुक्म दिया कि वो उनका एक खिलची तैयार करे और सुल्तान का पैगाम भिजवा दें कि सुल्तान मुअज्जम का ये हुक्म है कि हमारे 15,000 मुसलमान भाइयों को फौरन से छोड़ दिया जाए और इस्लामी सल्तनत की तरफ रवाना कर दिया जाए। वो तादाद में बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो, सुल्तान उन्हें कबूल करेंगे और अपनी इस्लामी सल्तनत के रिहायशी की हैसियत से वो यहाँ अपने मजहब पर अमल करने के पाबंद होंगे। सिपाही ने ऐसा ही किया और इल्ची को पैगाम लिख कर दिया और यहूदी सल्तनत की तरफ रवाना कर दिया। अब देखना यह था कि क्या यहूदी सल्तनत के बादशाह सुल्तान के इस पैगाम के जवाब में क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। उन्हें लगा था कि शायद सुल्तान मुनाजरे के बाद उनको मुसलमान तो कर लेंगे, लेकिन जब उन्हें उनकी गैर इस्लामी सल्तनत से बदल कर दिया जाएगा तो फिर वो उनको नहीं अपनाएंगे और इस तरह मुसलमानों के दिल में सुल्तान मुअज्जम के लिए सख्त नफरत पैदा हो जाएगी और ये झगड़े फसाद का सबब बनेगा। लेकिन यहूदियों की चाल के उलट सुल्तान ने पैगाम लिख कर भेज दिया कि उन तमाम लोगों को इस्लामी सल्तनत की तरफ रवाना कर देंगे। सुल्तान उन नौ मुस्लिमों को भरपूर इस्तकबाल करेंगे और उनके लिए अलग बस्ती आबाद करेंगे और उन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम करेंगे कि एक मुसलमान ही मुसलमान के काम आता है, उसे कभी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। अब देखना ये था कि यहूदी सल्तनत से सुल्तान को क्या जवाब मिलता है। इल्ची सुल्तान का पैगाम लेकर यहूदियों की सल्तनत में पहुंच चुका था और जैसे ही वो दरबार में दाखिल हुआ और सुल्तान का पैगाम यहूदी सल्तनत के बादशाह को पहुंचाया तो उसने पैगाम देखते ही अपने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और उसी वक़्त इल्ची की गर्दन तन से जुदा कर दी गई और साथ ही साथ यहूदियों की सल्तनत के बादशाह ने सुल्तान के नाम एक पैगाम लिखा और उसमें ये लिखा कि सुल्तान मुअज्जम, आपने हमें मुसलमान किया है और इसके बावजूद आप हमें यहाँ बेयारो मददगार छोड़ रही हैं और ख़ुद आने की बजाय अपने इल्ची को भेज रही हैं। हमें इस बात पर सख्त गुस्सा है। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम आपके सल्तनत में तशरीफ़ नहीं लाएंगे, यानी हमें लेने के लिए अगर आप आएंगे तो ही हम आपसे राज़ी होंगे। और फ़ौरन से एक सिपाही के ज़रिए इल्ची का सर बोरे में बंद करके घोड़े पर लादा और उसे इस्लामी सल्तनत की सरजमीन पर रवाना कर दिया। वहाँ सुल्तान के महल में ये खबर पहुँच गई कि इल्ची तो वापस नहीं आया, लेकिन घोड़े पर एक पैगाम बंधा हुआ है और साथ ही साथ एक थैला भी है। सुल्तान मुअज्जम उसी वक्त सिपाही से कहा था कि उस घोड़े को रोक दिया जाए और वो अपने महल से बाहर है। और जैसे ही उन्होंने पैगाम उठाया और पढ़ा तो उनके चेहरे पर अजीब सी उलझन दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पैगाम सच्चा है या झूठा, क्योंकि वो लोग जो मुसलमान होकर वहां गए थे इंतहाई आजिज लोग थे और सुल्तान उनसे कभी भी ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि वो इस किस्म की बात करेंगे। हालांकि यहूदियों के बादशाह ने तो उन्हें जिंदान में बंद कर दिया था, तो फिर उन्हें कैसे मालूम हुआ कि सुल्तान ने अपना इल्ची उनकी तरफ भेजा है? क्या ये सच हो सकता है? इन्हीं सोचों के साथ जब उन्होंने उस थैले की तरफ देखा
تو اس میں سے خون ٹپک رہا تھا، اور سلطان کو اچھی طرح علم ہو گیا کہ یہودی سلطنت کا بادشاہ انہیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ دراصل وہ چاہتا ہے کہ سلطان خود وہاں تشریف لائیں اور ان سے اس بات کی بھیک مانگے کہ وہ ان کے 9 مسلم لوگوں کو قید سے آزاد کرے تاکہ ان کی انا کو سکون مل سکے۔ سلطان سخت رنجیدہ ہو گئے، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ کسی الچی کو اس طرح موت کے گھاٹ اتار کر بھیجا جائے۔ الچی تو امن کا سفیر ہوتا ہے اور وہ اسے پیغام لینے اور لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسے کبھی بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہودیوں نے انتہائی گھناؤنا عمل کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کو للکارا بھی تھا کہ وہ خود آ کر ان سے بھیک مانگے، تبھی وہ 9 مسلموں کو زندان سے آزاد کریں گے۔ سلطان نے فوراً سے اپنے محل میں ایک شورا بلائی اور اس میں تمام عہدیداروں سے مشورہ مانگا۔ باری باری تمام عہدیداروں نے سلطان کو یہی مشورہ دیا کہ سلطان معظم، یہ یہودی سلطنت کی طرف سے کوئی خاص دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کر سکتے ہیں، چنانچہ اگر آپ ان کی سلطنت میں جاتے ہیں تو آپ کو بھرپور اقدامات کے ساتھ جانا پڑے گا، ورنہ آپ کہیں نقصان نہ اٹھائیں۔ سلطان نے ان سب کی بات سنی اور پھر کہا کہ میں اپنے ان 20,000 لوگوں کو کیسے چھوڑ دوں جنہوں نے میری خاطر اس مناظرے میں شرکت کی اور اپنے آبائی وطن سے اتنا دور سفر کر کے آئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا اور عقل اور سوچ کے دروازے کھولتے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا۔ آج انہیں میری مدد کی ضرورت ہے اور وہ مجھے پکار رہی ہیں، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ لوگ مشکل میں ہیں اور کافروں کے ہاتھوں غصے کا شکار میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر بھی ان 20,000 لوگوں کو زندان سے نکال پایا اور انہیں صحیح سلامت سلطنت میں پہنچایا، تو پھر مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ میں خوشی خوشی اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام عہدیدار خاموش ہو گئے کہ وہ اب سلطان کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ یہ ان کا اٹل فیصلہ تھا اور سب جانتے تھے کہ جب سلطان کوئی فیصلہ کر لیتے تو کوئی بھی ان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ سلطان معظم نے سفر کی تیاری کا حکم دیا اور اپنے ساتھ صرف 2 سپاہیوں کو ساتھ چلنے کا حکم سنایا، اور اس کے بعد وزیر کو سلطنت کی حفاظت کی ذمہ داری دیتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ 2 سپاہی موجود ہیں اور سب سے بڑا میری حفاظت کرنے والا تو میرا اللہ ہی ہے۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے جو میں اپنا رہا ہوں، چنانچہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد کسی ایسے کو سلطان بنایا جائے جو خوف خدا رکھتا ہو اور مخلوق کی خدمت اس کے لیے سب سے اول ہو۔ وزیر نے سلطان سے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو سلطنت کے لیے لمبی عمر عطا فرمائے کہ ابھی سلطنت کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سلطان وزیر کی اس بات پر مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ مجھ سے جتنا کام لینا چاہے گا اپنے دین کا لے گا اور میں ایک بہت بڑی اسلامی ریاست قائم کر کے رہوں گا، لیکن اگر میں اس راہ میں شہید ہو جاتا ہوں تو کسی اور کو سلطان منتخب کر لینا، اور اگر وہاں مجھے کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس گھوڑے پر لال جھنڈا گاڑ کر میں اسے وہاں سے روانہ کر دوں گا، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ میں مشکل میں ہوں اور ایسی مشکل میں ہوں کہ جس سے اب نکل نہیں سکتا۔ تو چنانچہ 2 دن تک میرا انتظار کے بعد سلطان منتخب کر لیا جائے۔ وزیر کو ٹھیس پہنچی تھی کہ سلطان اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ سلطان نے تمام اعلیٰ عہدیداروں سے یہ بات کہی اور پھر صبر، ہمت اور اللہ پر توکل کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سلطان معظم ایک پہاڑی علاقے کی طرف سے وہاں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں حملے کا سامنا ہوا تھا۔ شاید وہ جنگل کے رہنے والے کچھ جنگلی انسان تھے جو سلطان کو حملہ آور سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے تیر چلانے شروع کیے تھے، لیکن سلطان کے ساتھ موجود سپاہیوں کی بروقت کارروائی سے وہ لوگ پیچھے ہٹکے تھے اور سلطان کی جان محفوظ رہی تھی۔ ابھی یہودی سلطنت کی طرف جانے کا فاصلہ بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ بے شک وہاں نہ جائیں، ہم چلے جاتے ہیں اور کہیں گے کہ ہمارے سلطان راستے میں ان 20,000 لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان نے ان کی طرف غضب سے دیکھا تھا اور کہا تھا، کیا تم لوگوں نے اپنے سلطان کو اس قدر کمزور سمجھ لیا ہے کہ وہ موت سے اس قدر ڈرتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ وہاں نہیں جا پایا اور خود اپنی آنکھوں سے تمام حالات کا مشاہدہ نہیں کر پایا؟ کیا تم لوگوں نے اپنے سلطان کو اس قدر کمزور جانا ہے؟ اگر تم لوگوں کے دل میں یہ بات موجود ہے تو میں ابھی اور اسی وقت تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ ابھی سلطنت لوٹ جاؤ۔
میں اکیلے ہی اللہ کی مدد کے ساتھ یہ سارا معاملہ دیکھ لوں گا۔ سپاہیوں نے فوراً سے اپنی گستاخی کی معافی مانگی تھی اور سلطان سے کہا تھا کہ ہم آپ کی فکر میں ایسا کہہ رہی ہیں، لیکن اگر یہ آپ کو کمزور ظاہر کرتا ہے اور آپ کے دشمن کی نظر میں بزدل ٹھہرتا ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہی جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان ان کی بات سن کر مسکرا دیے تھے اور پھر انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ سلطنت میں پہنچ گئے تھے اور یہودی بادشاہ کو یہ پیغام مل گیا تھا کہ سلطان معظم پہنچ گئے ہیں۔ وہ سخت حیران ہوا تھا کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہو پایا۔ انہوں نے تو ہوا میں تیر پھینکے تھے اور ایک چال چلنی چاہیے تھی جس کے کامیاب ہونے کے انہیں کوئی بھی امکانات نظر نہیں آتے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے سلطان کو اپنے محل میں انتظار کرتے ہوئے پایا تو انہیں یقین آ گیا کہ واقعی میں ان کی چال کامیاب ہوگی ہے اور اب سلطان کو موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہودی بادشاہ کے دربار میں انہیں انتظار کروایا گیا، یہاں تک کہ وہ یہودی بادشاہ سلطان کے سامنے پوری فوج کے ساتھ حاضر ہوا۔ گویا اسے ابھی بھی ڈر تھا کہ سلطان اکیلے نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ اپنی فوج لائے ہیں، جبکہ سلطان ان کی سوچ سے کئی زیادہ بہادر تھے۔ وہ اپنے ساتھ صرف 2 سپاہی لائے تھے اور وہ بھی ان کے بے حد اصرار کے بعد انہیں لانا پڑا، ورنہ وہ اکیلے ہی ان کے لیے کافی تھے۔ یہودی بادشاہ انہیں دیکھ کر مسکرایا اور انہیں کھانے کے میز پر دعوت دی۔ سلطان نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا بلکہ اپنے ان 20,000 نئے شہریوں کو اپنی سلطنت میں آباد کرنے کے لیے چھڑوانے آیا ہوں، جنہیں آپ نے ان کے مذہب تبدیل کرنے کی پاداش میں گرفتار کر رکھا ہے اور ان پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں۔ سلطان کے اس قدر دو ٹوک الفاظ پر یہودی بادشاہ کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے سلطان سے کہا کہ ابھی آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کے ساتھ ہم اس قدر برا سلوک نہیں کرتے، چنانچہ ہم ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے خیال میں آپ بہت زیادہ تھک گئے ہوں گے، اس لیے ہم آپ کو مہمان خانے میں ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ سلطان محترم کو یہودی بادشاہ کی اس بات پر بہت غصہ آیا تھا کہ انہوں نے سلطان کو یہاں پر بلایا تھا، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کی بات سے صاف نظر آ رہا تھا اور حقیقت تو یہ تھی کہ ان دونوں سلطنت کی دشمنی اسلام کی بنا پر تھی اور سلطان ان کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے دل کی حالت کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی معاملے کو طول دینا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ سلطان وہاں مہمان کے حیثیت سے موجود تھے اس لیے انہوں نے چپ رہنا مناسب سمجھا اور تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ان کا مہمان خانہ دکھا دیا گیا جہاں وہ ٹھہرائے گئے۔ سلطان بہت زیادہ بے سکون ہو گئے تھے۔ وہ دراصل ان تمام 20,000 افراد سے ملنا چاہتے تھے جو ان کی سلطنت کے رہائشی بننے والے تھے اور انہیں ہی لینے سلطان یہاں تشریف لائے تھے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا، لیکن یہودی بادشاہ نے اپنا حکم صادر کیا تھا اور محل سے روانہ ہو گیا تھا۔ گویا سلطان کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ تھی، لیکن سلطان بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، چاہے انہیں کتنا ہی صبر کیوں نہ کرنا پڑے۔ پورا ایک دن گزر گیا تھا، ان کی خدمت تو کی جا رہی تھی، لیکن یہودی بادشاہ کی طرف سے کوئی بھی پیغام نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب سلطان کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شاید انہوں نے دھوکے اور سازش کے ساتھ سلطان کو بلایا تھا، اب وہ انہیں مہمان خانے کا کہہ کر شاید زندان میں ڈال چکے تھے اور سلطان نے وہاں ان کی خدمت پر مامور سپاہی جو یہودی بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا اس کو کہا تھا کہ ہم یہاں اپنے مہمان نوازی کروانے نہیں آئے۔ تمہارے بادشاہ سے کہو کہ اگر وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت کرے، ورنہ پھر سلطان کی طرف سے نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس نے اپنے بادشاہ کو سلطان کا پیغام پہنچا دیا اور پھر پورے 2 دن بعد سلطان کو اس مہمان خانے میں ٹھہرانے کے بعد یہودی نے دوبارہ اپنے دربار میں بلایا تھا۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اب سلطان ہماری سلطنت میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، سلطان اف بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان معظم صرف ان 20,000 افراد کے لیے ابھی تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ پائے تھے کہ ان کا کوئی بھی ایک غلط قدم 20,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ یہودی بادشاہ کے دربار میں وہ حاضر ہوئے تو یہودی بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کی خواہش کے عین مطابق آپ کو ان 20,000 افراد سے ملوا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہی میں آپ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھوں گا۔ سلطان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا
کہ میں یہاں کسی قسم کے مطالبات ماننے نہیں آیا ہوں، میں تو ان 20,000 افراد کو انہی کی خواہش کے مطابق یہاں سے لینے آیا ہوں۔ یہودی بادشاہ خاموش رہا اور اس نے سلطان کو ان 20,000 افراد سے زندان میں ملوایا۔ وہ لوگ سلطان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کی فکر میں وہ سلطنت سے یہاں آئے تھے اور انہیں اپنے ملک کا رہائشی بنانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے اور انہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست کا حصہ بنیں گے اور اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں گے۔ چنانچہ آپ جلد از جلد ہمیں یہاں سے نکالیں کہ یہاں ہم پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ہمارے بارے میں سوچ کر یہاں تک آئے، اور ہم اب اپنی آزادی کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ سلطان نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ آئے ہیں تو انہیں لے کر ہی جائیں گے اور اپنی اسلامی ریاست میں ایک بستی بنا کر انہیں وہاں آباد کریں گے۔ انہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کی جائے گی، انہیں ان کے مذہب پر عمل کی آزادی ہوگی، ان پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی جائے گی اور ہر قسم کی معاشی اصلاحات ان کے لیے بھی نہایت مناسب رکھی جائیں گی۔ سلطان کی اس قدر خوبصورت یقین دہانی پر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہیں پکا یقین تھا کہ اب ان پر تنگی کے دن ختم ہو جائیں گے کہ پچھلے 10 دنوں سے وہ یہاں قید تھے۔ اب ان کا مسیحا آ چکا ہے اور انہیں اس قید سے چھڑوا کر اپنے ملک میں آباد کرے گا اور ہر قسم کی سہولت بھی فراہم کرے گا۔ سلطان معظم دوبارہ دربار میں تشریف لے آئے اور یہودی بادشاہ گویا انہی کے انتظار میں موجود تھا۔ سلطان کو تشریف لاتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک خوشی دیکھی تو بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ سلطان کو مخاطب کر کے کہا کہ سلطان، تمہاری یہ خوشی انتہائی کم عمر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے مکروہ کہکا لگایا اور پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان سے کہا کہ میں ان تمام 20,000 افراد کو چھوڑ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا اور آپ کو اپنی سلطنت بھی چھوڑنی ہوگی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں ان 20,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور ایک ایک فرد کے اندر تلوار اور خنجر خونپ کر آپ کے سامنے ان کی جان لے لوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اپنا مذہب اور اپنی سلطنت نہ چھوڑ کر آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور 20,000 افراد کے قتل کا گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ سلطان نے بادشاہ کا مطالبہ سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ پیغام جو انہیں بھیجا گیا تھا وہ ان افراد کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اسی بادشاہ نے وہ پیغام بھیجا تھا تاکہ سلطان کو دھوکے سے اپنے پاس بلائیں اور انہیں گرفتار کر لیں اور پھر اپنی منمانی کر کے ان سے مطالبات منوائیں۔ سلطان نے انتہائی غیظ و غضب سے یہودی بادشاہ کو کہا تھا کہ ان 20,000 افراد کی زندگی کو اگر بیچ میں نہ لایا جائے تو پھر میں کچھ گنجائش کر سکتا ہوں۔ یہودی بادشاہ حیران رہ گیا کہ سلطان کیا کہہ رہے ہیں۔ سلطان نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم لوگ ابھی اسی وقت ان 20,000 افراد کو سلطنت پہنچا دو تو میں تمہارے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا، یہ سلطان کیا چاہ رہے ہیں؟ خود ان کے سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے سلطان سے کہا کہ سلطان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سلطنت چلی جائے گی، آپ کا مذہب تبدیل ہو جائے گا، تو پھر یہ 20,000 افراد کہاں رہیں گے؟ سلطان معظم نے انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، چنانچہ میں ایک چال چل رہا ہوں، لیکن تمہیں خاموشی سے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یہودی بادشاہ تو جیسے پاگل ہو گیا اور ایک بہت بڑی سلطنت کو اپنی حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا، اور وہ یہ بھول گیا کہ اگر سلطان معظم سلطنت چھوڑ دیں گے تو پھر ان 20,000 افراد کو کہاں آباد کیا جائے گا۔ وہ خوشی سے اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس نے یہ بات گہرائی میں جا کر نہ سوچی اور سلطان کے کہنے پر فوراً سے ان 20,000 افراد کو زندان سے آزاد کر کے ہجرت کرنے کا کہا۔ وہ لوگ بھی پہلے سے تیار تھے کہ سلطان انہیں لینے آئے ہیں، اس لیے یہودی بادشاہ کا پیغام سنتے ہی وہ لوگ فوراً سے اس سلطنت سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ سلطان نے یہودی بادشاہ سے پوری ایک دن کا وقت لے لیا تھا کہ ایک دن کے بعد وہ ان کے سارے مطالبات مان لیں گے۔ ایسا سلطان نے اس لیے کہا تھا
کہ اس ایک دن کے اندر وہ تمام لوگ سلطنت پہنچ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد ہی سلطان پھر ان سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پورے ایک دن کا وقت لے لیا تھا، اور یہودی سلطنت سے سلطان کی سلطنت کا فاصلہ ایک دن کا تھا۔ سلطان نے اپنے ذہن میں سارے جمع تفریق کر لیے تھے، اور اب ان کا ذہن کیا سوچ رہا تھا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ پورے ایک دن بعد یہودی بادشاہ نے فوراً سے اپنے دربار میں دوبارہ بلایا، اور پھر سلطان سے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے مطالبات رکھ دیے ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ ہمارے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہم گواہ بھی تیار رکھتے ہیں، کوئی بغیر کسی لڑائی کے وہ سلطنت ہماری ہو جائے گی، اور آپ کا مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا، ہم لوگ مل کر سب پر حکمرانی کریں گے۔ سلطان معظم نے غم و غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں، آگے بڑھے اور یہودی بادشاہ کے منہ پر ایک دم سے تھوک دیا۔ وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ سلطان نے انتہائی سرد لہجے میں یہودی بادشاہ سے کہا کہ میں تمہارا مطالبہ قیامت تک نہیں مانوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی زبان کا پکا ہوں؟ تو میں اپنی زبان کا پکا نہیں ہوں، میری دو زبانیں ہیں، اور ایسا میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ میں ان لوگوں کی جان بچا سکوں، اور تمہیں امید دلوائی کہ میں تمہارے سارے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اصل میں تو میں موت قبول کر لوں گا، لیکن تمہارے مطالبات ہرگز ہرگز نہیں مانوں گا، یہاں تک کہ موت مجھے آ گھیرے اور میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ یہ سن کر یہودی بادشاہ کو سخت طیش آیا، اور اس نے اسی وقت حکم دیا کہ سلطان کو جلا دیا جائے، اور سپاہی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سلطان کی طرف بڑھے۔ سلطان نے انہیں وہیں روک دیا اور انہیں اشارہ کیا، جس کا مطلب وہ لوگ سمجھ گئے تھے۔ سلطان نے یہودی بادشاہ سے کہا کہ میرے سپاہیوں کو سلطنت واپس بھیج دیا جائے، میں موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سپاہی واپس چلے گئے، اور سلطان کو رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر وہ لوگ ایک بہت بڑے اور کھلے میدان میں لے آئے۔ یہودی بادشاہ نے غیر اسلامی سلطنت کے تمام عوام کو بھی خاص دعوت دی کہ وہ یہ تماشا دیکھ لیں کہ کس طرح یہودی بادشاہ نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایک سلطان کو گرفتار کر لیا اور اب انہیں موت کے گھاٹ اتارنے جا رہا ہے۔ چنانچہ یہودی بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی لوہے سے بنی ہوئی گائے لائی جائے اور اسے خوب اچھی طرح گرم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور لوہے کی بنی ہوئی ایک گائے فوراً سے تیار کی گئی اور اسے میدان میں لایا گیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی۔ سلطان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن سلطان کے ماتھے پر شکن نہ آئی تھی کہ انہوں نے موت کو قبول کر لیا تھا، تو اب کیسا ڈر۔ اس کے بعد سلطان کو رسیوں سے آزاد کیا۔ یہودی بادشاہ نے سلطان کی طرف مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے دیکھا اور کہا کہ ویسے بھی اب تمہاری موت سامنے ہے، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ سلطان نے یہودی سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ یہودی نے جب ان کی آخری خواہش سنی تو بے تحاشا ہنسا، اور پھر ان کی خواہش پوری کر کے انہیں لوہے کی تپتی ہوئی گائے میں ڈال دیا، جس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس آگ میں جاتے ہی سلطان کی چیخیں بلند ہوئی، یہاں تک کہ سب نے وہ چیخیں سنی، اور تھوڑی دیر بعد وہ چیخیں بند ہوگی۔ تب یہودی بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب سلطان اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس نے جشن منانے کا اعلان کیا اور ہر طرف رقص و سرور کی محفل منعقد کرانے کا اعلان کیا کہ اب سلطان مر چکا ہے، تو انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس آگ کو بجھوا دیا گیا، سلطان کی لاش کو باہر نکالا گیا، اور یہودی بادشاہ نے کچھ دیر تک اسے چونک میں لٹکائے رکھا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس لاش کو اب دریا میں بہا دینا چاہیے، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قصہ پاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور یہودی بادشاہ نے اپنے تائیں سلطان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اپنی فتح میں اتنا مگن ہو گیا کہ ان میں سے کسی نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ جب سلطان کی لاش دریا میں پھینک دی گئی تو وہ لاش کہاں چلی گئی، جبکہ اگر سلطان کی موت ہو گئی تھی تو ان کی لاش کو تو دریا کی سطح پر تیرنا چاہیے تھا، نہ کہ غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ یہودی بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ایک بہت بڑا جشن منعقد کیا تھا، اور نہ صرف خود اس میں شرکت کی تھی بلکہ دوسری تمام غیر اسلامی ریاستوں سے بھی بادشاہوں کو بلایا اور خوب جشن منایا تھا۔
شراب و کباب کی محفل جاری تھی، رقص و سرور منایا جا رہا تھا۔ تمام بادشاہ خوش تھے کہ ان کی کامیابی سے سب سے بڑی رکاوٹ سلطان معظم موت کا شکار ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی جان چھوٹ گئی، اور ان کا اسلامی ریاست کا خواب خواب ہی رہ گیا کہ جو کہ سلطان ان کی ریاستوں پر حملہ کر کے اور انہیں فتح کر کے بنانا چاہتے تھے۔ ان کے جشن میں بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ ہم نے سلطان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اب ہم اس دنیا کے مالک ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی محفل عروج پر تھی، ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ دونوں سپاہی گھوڑوں پر لال جھنڈے لہرائے اپنی سلطنت کی طرف روانہ ہونے لگے تو سپاہیوں نے دور سے ہی سلطان کا یہ پیغام دیکھ لیا اور فوراً سے لشکر کی تیاری کرنے لگے۔ حالانکہ سلطان نے ان سے کہا تھا کہ لال جھنڈے کا مطلب تو یہ ہے کہ سلطان کی جان کو خطرہ ہے اور سلطان شاید موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ سلطان نے نہ صرف انہیں نیا سلطان منتخب کرنے کا کہا تھا، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ ایک بھرپور لشکر کی تیاری کر رکھیں۔ جب انہیں لال جھنڈے دکھائی دیں تو وہ اس لشکر کو یہودی بادشاہ کی سلطنت کی طرف روانہ کر دیں۔ اس کے بعد وہ لشکر جانے اور ان کا خدا جانے، ان کو فتح نصیب کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا جو تمام تجربے کار اور ماہر سپاہیوں پر مبنی تھا اور یہودی بادشاہ کی سلطنت کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا، جہاں بہت بڑا جشن منایا جا رہا تھا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ سلطان نے ان کے لیے کیا جال بچھایا ہوا ہے۔ ایک جال تو انہوں نے سلطان کے لیے بچھایا تھا جس میں سلطان اپنی خواہش کے تحت پھنسے تھے کہ وہ 20,000 افراد کی زندگی کے ضامن تھے اور ان کے ذمہ دار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ لیکن پھر ایک چال سلطان نے چلی تھی اور اس وقت وہ لوگ اس چال سے بے خبر تھے، یہاں تک کہ سرحد پر موجود تمام سپاہیوں کو بھی ایک دن کی چھٹی دی گئی تھی اور وہ لوگ بھی اس بھرپور جشن میں جو بہت بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا تھا مصروف عمل تھے، یہاں تک کہ وہ لشکر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ جب سے انہیں پتہ چلا کہ ان کے سلطان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی تیاری کی گئی تھی اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، تو ان کے حوصلے انتہائی پست تھے اور وہ لوگ کچھ دیر کے لیے دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالنے ہوئے تھے کہ موقع ملتے ہی وہ لوگ یہودی سلطنت پر حملہ کر دیں گے۔ ابھی انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ انہیں دور سے کوئی شخص ایک بہت بڑی چادر میں لپٹا ہوا نظر آیا جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سلطان کو پہچان لیا تھا، یہ چلنے کا انداز سلطان کا ہی تھا، لیکن سلطان نے تو ان سے کہا تھا کہ سلطان کو زندہ جلانے کا حکم دیا گیا تھا، تو پھر سلطان صحیح سلامت کیسے موجود تھے؟ ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے اور انہوں نے اپنے سلطان کو دیکھتے انتہائی خوشی کا مظاہرہ کیا۔ سلطان وہاں پہنچے تو ان کے جسم پر جگہ جگہ جلنے کے نشانات تھے اور انہیں نشانات نے ان کے لشکر کے حوصلے بلند کیے کہ وہ اب یہودی سلطنت سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے سلطان سے سوال کیا کہ وہ زندہ جلانے کے باوجود بھی کیسے بچ گئے۔ سلطان مسکرائے اور انہوں نے بتایا کہ یہودی بادشاہ نے ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس مٹی میں مل جاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں مٹی کو مل کر موت کو گلے لگاؤں تاکہ میرے اندر یہ احساس بیٹھ جائے کہ اب مجھے مٹی میں ہی دفن ہونا ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں کی گیلی مٹی اپنے اوپر لیپ لی اور خوشی خوشی اس لوہے کی بنی ہوئی گائے میں زندہ جلنے کے لیے تیار ہو گیا، اور آگ کا اثر پہنچتے ہی میں زور زور سے چلانے لگا، صرف ان کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اندر تکلیف ہو رہی ہے تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ سلطان مر چکا ہے۔ لیکن یہ گیلی مٹی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاہی حکیم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ یہودی سلطنت کے دریا کے کنارے جو گیلی مٹی ہوتی ہے وہ آگ سے بچاتی ہے۔ یہ بات میرے دماغ میں موجود تھی، میں نے وہ مٹی لے کر لیپ لی تو مجھے آگ نے چھوا تک نہیں، البتہ نشانات میرے جسم پر ضرور بنے، لیکن ان نشانات نے میرا کچھ نہیں بگاڑا اور میں نے مردہ ہونے کا بھرپور ناٹک کیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں بہا دیا اور اپنے جشن میں مصروف ہو گئے، جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ دریا سے لاش کیوں غائب ہوگی، جبکہ لاش کو تو تیرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر سب حیران رہ کہ سلطان نے کس طرح ان کی چال انہی پر الٹ دی اور اپنی فہم و فراست سے کام لیا
اور اپنے اوپر مٹی مل لی جس سے ان کا کچھ بھی نہ بگڑ پایا۔ وہ ان کے سامنے زندہ سلامت موجود تھے۔ وہ ایک بہت بڑی فتح ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ان کی لشکر کی سربراہی سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر خرامہ خرامہ آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جشن کے میدان میں پہنچ کر اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور اپنی ہی جست میں وہاں موجود 5 غیر اسلامی سلطنت کے بادشاہوں کو اپنی تلوار کے وار سے ہلاک کر دیا۔ وہ لوگ بالکل بھی اس موقع کے لیے تیار نہ تھے اور ان کی ہلاکت سلطان کے ہاتھوں لکھی تھی۔ مرتے وقت ان کی آنکھوں میں حیرت نمایاں تھی کہ سلطان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک گھمسان کی جنگ ہوئی تھی۔ وہاں کے سپاہی چوکنا تیار نہ تھے اور جشن میں شرکت کے لیے موجود تھے، اس لیے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں سلطان نے یہودیوں کی 4 انہی پر الٹ کر ایک بہت بڑی فتح اپنے نام کی کہ اس یہودی بادشاہ کی سلطنت سلطان کی سلطنت سے 10 گنا بڑی تھی۔ یہ سلطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا کہ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے یہودیوں کی چال ناکام بنا دی، اور ان 20,000 لوگوں کے لیے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ انہوں نے اسی وقت سلطان کے دل میں زندہ جلنے کے وقت مٹی لیپ لینے کے بعد ڈال دی، جس کے بعد وہ محفوظ رہے، اور محفوظ رہ کر انہوں نے تمام غیر اسلامی ریاست کے سربراہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنی ریاست سے 10 گنا بڑی ریاست کو فتح کر کے اپنا جھنڈا وہاں لہرا دیا۔ سلطان کی سلطنت میں جب یہ پیغام پہنچا تو سب لوگ اش اش کر اٹھے کہ کس طرح سلطان نے اپنے تجربہ کاری کی بنیاد پر ایک بہت بڑی ریاست کے بادشاہ کو اپنی فہم و فراست سے چال چل کر دھوکہ دیا۔ ان کی اپنی سے 10 گنا بڑی فوج سے نہ صرف جنگ کی بلکہ انہیں پوری طرح شکست سے دوچار کیا اور خود فتح یاب ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سلطنت کے علاوہ بھی انہوں نے جس غیر اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، ان کی عوام نے سلطان سے الحاق کا اعلان کر دیا اور اپنے ان ظالم بادشاہوں سے تنگ آ چکے تھے، اور اب سلطان جیسے عادل بادشاہ کی حکمرانی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو سلطان کو نصیب ہوئی تھی، اور سلطان نے اس کامیابی کو سجدہ شکر ادا کر کے منایا تھا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناوس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔